اللہ نے کیا کہا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ رب العالمین سے حقیقی معنی میں تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے تنگ راستوں کو آسان کر دیتے ہیں، ہموار کر دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور جہاں سے بندہ گمان بھی نہیں کرتا وہاں سے اللہ رب العالمین روزی روٹی کو عطا کرتا ہے. اور ایک بڑا فائدہ ہم لوگوں کے نزدیک، بعض لوگ یا زندگی میں کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جو ہمارے نزدیک بڑا معزز ہوتا ہے، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ میں اور آپ اور ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا اکرم معزز بندہ بن کر رہوں. کیا ہم کوشش کرتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ معزز اکرم بندہ وہی ہے جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ باعزت والا بندہ وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، عزت و شان، جہ و جلال، شان و شوکت اسی وحدہ لا شریک کے لیے لاحق و زیبا ہے جو میرا اور آپ کا اور ہم تمام لوگوں کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے. بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین، آج اس جمعہ میں میرا جو موضوع ہے وہ ہے اسلام میں غربت کا علاج. یعنی اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو غریب پیدا کیا ہے یا کوئی انسان کوشش کرنے کے باوجود بھی غربت کو دور نہیں کر پاتا، تو اسلام اور شریعت اسلامیہ مجھ کو اور آپ کو کیا تعلیم دیتی ہے، آج اس موضوع پر میں اور آپ گفتگو کریں گے. محترم حاضرین، سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ اللہ رب العالمین مجھ کو، آپ کو، اس جہاں میں ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. اب وہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے. تو اللہ رب العالمین کی جو خلقت ہے، چاہے آپ جسمانی اعتبار سے دیکھ لیں، اللہ رب العالمین نے کسی کو لمبا، کسی کو پسقد بنایا، کسی کو گورا تو کسی کو کالا بنایا، کسی کو موٹا تو کسی کو دبلا پتلا بنایا. یہ اللہ رب العالمین کی خلقت ہے. اور مالی اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین نے کسی کو زیادہ مال دے رکھا ہے تو کسی کو درمیانی مال دے رکھا ہے، یا کسی اور کو غربت میں رکھا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی مشیت ہے، یہ اللہ رب العالمین کا اصول و قانون ہے. ایک بات جان لیں،
جو اللہ رب العالمین نے دو تفریق کی ہے اس کی وجہ خود اللہ رب العالمین نے بتلاتے ہوئے کہا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ کہ ہم نے بعض لوگوں کے درجوں کو بعض لوگوں کے درجوں سے مقدم رکھا ہے، یعنی ہم نے بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر فوقیت دے رکھی ہے، چاہے وہ علم کے اعتبار سے ہو، چاہے مال و دولت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ منصب و رتبے کے اعتبار سے کیوں نہ ہو۔ آگے اس کی وجہ بتلائی لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے تابع رہیں، ایک دوسرے کی بات ماننے والے بن جائیں۔ ذرا آپ سوچیں اگر اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر تمام لوگوں کو ایک جیسا مال دے رکھا ہوتا، تمام لوگوں کو امیر بناتا، تو میں اور آپ اور ہم میں سے ہر کوئی یہ خواہش کرتا کہ جہاں بھی میں رہوں وہاں میری بات چلے، جہاں بھی میں رہوں وہاں میرا کام ہو جائے، ہر کوئی اپنی خواہش کو ظاہر کرتا اور اس پر عمل کرنے کو کہتا۔ اس کی واضح مثال آپ دیکھیں، اگر کسی کو عہدہ دیا جائے تو لوگ وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ اس عہدے دار کی بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہوئے اس بات پر عمل کرتے ہیں۔ اگر ہر کسی کو عہدہ دیا جائے، ہر کسی کو ذمہ دار بنا دیا جائے تو ذمہ داری پر عمل کرنے والا کون رہے گا؟ ہر کوئی کہے گا یہ ذمہ داری ہے، ہر کوئی کہے گا یہ کرو وہ کرو۔ تو لہذا اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کے تابع ہونے کے لیے بعض کو بعض کے اوپر فوقیت دے رکھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات جان لیں، اللہ رب العالمین نے کسی کو دے رہا ہے، اللہ رب العالمین نے کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے تو یہ جان لیں یہ اللہ کا فضل ہے اس پر، اگر کسی کو نہیں دیا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کا عدل و انصاف ہے۔ محترم حاضرین، اسلام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز کو جان کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ محترم حاضرین، آج دیکھا جائے تو مسلمان ہر جگہ پریشان حال ہے، کوشش کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کے باوجود بھی مال کماتا ہے تو یا تو خیر و برکت نہیں ہوتی یا مال کماتا ہے تو اس میں منافع نہیں ہوتا۔ اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر حلال کے بجائے حرام روزی کمانا، کاروبار میں جھوٹ بولنا، یا اس کے علاوہ ناپ تول میں کمی کرنا، یا عدل و انصاف کے بغیر ظلم و زیادتی کے ساتھ مال کو فروخت کرنا۔ یہ بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ اسی اسبابوں میں سے ایک اہم سبب جو آج ہمارے ماحول میں پایا جا رہا ہے وہ ہے حرام خوری۔ حرام خوری کی وجہ سے آج انسانوں کی زندگیوں میں مال و دولت ہونے کے باوجود بھی ان کی زندگیوں میں خیر و برکت نہیں ہے۔ تو اس کے اسباب مختلف ہیں، بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن آج کے خطبے میں اور آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام مجھ کو اور آپ کو آگے بڑھنے کے لیے، مال و دولت میں منافع کمانے کے لیے کیا تعلیم دیتا ہے۔ میں اور آپ غربت سے دور ہونا چاہتے ہیں تو اسلام ہمیں کیا اسباب کو اپنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ اور ایک بات جان لیں، میں اور آپ اگر مال و دولت میں خیر برکت چاہتے ہیں، میں اور آپ مال و دولت میں اضافہ چاہتے ہیں، تو یقین جان لیں شریعت اسلامیہ نے، اللہ اور اس کے رسول نے جو تعلیمات دی ہیں اس پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور راستے سے، حرام راستے سے کماتا ہے تو وہ کمائے گا، لیکن خیر و برکت اس کی زندگی میں نہیں رہے گی، یہ بات جان لیں۔ تو محترم حاضرین، سب سے پہلے میں اور آپ اگر غربت کو دور کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے اندر ایمان اور اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ رب العالمین کا ڈر ہونا چاہیے۔ دیکھیں ایک بات جان لیں، مسلمان تو ہر کوئی ہے، لیکن مومن وہ اللہ رب العالمین کے خاص بندے ہوتے ہیں جو ہر جگہ اللہ رب العالمین کے محرمات سے بچتے ہیں، اللہ رب العالمین جن چیزوں کا حکم دیتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک مثال دی، کہا کہ اگر فلاں قریے والے ایمان لے آتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان سے برکت کے دروازے کھول دیتے۔ اللہ رب العالمین نے برکت کا دروازہ نہیں کہا بلکہ برکت کے دروازے ہم ان کے لیے کھول دیتے۔ اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ
आमनू वत्तकू लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। अगर फलां करिए वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आते और अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर तकवा इख्तियार करते, लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा, तो हम उनके लिए आसमान के रहमत के जो दरवाजे हैं उनके लिए खोल देते। तो लिहाजा ईमान और तकवा ये इंसान की जिंदगी में बहुत जरूरी है। तकवे की अहमियत, तकवे के फवाइद बहुत ज्यादा हैं। मैं 2 फवाइद आपको बतलाता हूं कि इंसान अगर मुत्तकी बनेगा तो उसके लिए क्या फायदे होंगे। एक बात जान लें, अगर कोई इंसान मुत्तकी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला है, तो ये बात जान लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके जो तंग रास्ते हैं उसकी जिंदगी में उसको हमवार कर देगा, वो रास्ते उसके लिए खोल देगा। और दूसरा बड़ा फायदा, ऐसी जगह से रिज्क को अता करेगा, ऐसी जगह से रोटी देगा जहां इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि यहां से भी रोजी रोटी मिल सकती है। अल्लाह ने क्या कहा, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से हकीकी माने में तकवा इख्तियार करने वाले होते हैं, हम उनके लिए तंग रास्तों को आसान कर देते हैं, हमवार कर देते हैं। वयर्ज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, और जहां से बंदा गुमान भी नहीं करता वहां से अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजी रोटी को अता करता है। और एक बड़ा फायदा, हम लोगों के नजदीक बाज लोग या जिंदगी में कोई इंसान ऐसा होता है जो हमारे नजदीक बड़ा मुअज़्ज़ज़ होता है, और ये बात भी यकीनी है कि मैं और आप और हम में से हर कोई ये चाहता है कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का अकरम मुअज़्ज़ज़ बंदा बनकर रहूं। क्या हम कोशिश करते हैं? यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि मुअज़्ज़ज़ अकरम बंदा वही है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा इख्तियार करता है। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़, सबसे ज्यादा बाइज्जत वाला बंदा वही है जो सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला है। अगर मैं और आप तकवा इख्तियार करें, बहुत सारे मसाइल का हल तकवे में छुपा हुआ है मेरे भाइयों। हमारी जिंदगी के मराहिल आसान हो जाएंगे, हमारी जिंदगियों में जो परेशानियां, जो तकलीफें हैं, जो रिज़्क के मामले में हम आज परेशान हैं, वो बहुत सारे मसाइल चुटकी में एक तकवा इख्तियार करने की वजह से दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहला ईमान और तकवा जरूरी है मेरे भाइयों। उसके बाद मैं और आप अगर गुर्बत से दूर होना चाहते हैं तो हमें दूसरी तालीम इस्लाम ये देता है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं मांगें। आज देखें, मैं और आप और हम में से अक्सर लोग ऐसे हैं जो सुबह सवेरे रोजी रोटी तलाश करने के लिए निकलते हैं। क्या मैं और आप और हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जो रोजी रोटी कमाने के लिए अल्लाह से दुआ करते होंगे? बहुत कम। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो रोजी रोटी हासिल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद मांगते हों। बहुत कम लोगों को देखा जाता है, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी के बारे में क्या बतलाया? अल्लाह के नबी खुद दुआ पढ़ते हैं, कहते हैं अल्लाहुम्मा अक्सिर माली व वलदी व बारिक ली फीमा आतैतनी, अल्लाह मेरे माल में, मेरी औलाद में बरकत के साथ इजाफा कर। और एक बात यहां पर तंबीह के तौर पर यह बात मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि हम दुआएं करते हैं तो हमारी दुआएं हमेशा मुतलक हुआ करती हैं। अल्लाह मुझको माल दे, मुझको दौलत दे, मुझको औलाद दे, ऐसी मुतलक दुआएं हरगिज नहीं करना है। अगर आप कोई भी दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मांग रहे हैं तो वो हमेशा मुक़य्यद होनी चाहिए। मुक़य्यद का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर मुझे और आपको औलाद की जरूरत है तो मैं और आप कहेंगे अल्लाह मुझे नेक सालिह फरमा बरदार औलाद अता फरमा। इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ मांगी? रब्बी हबली मिनस सालिहीन, नेक सालिह औलाद अता फरमा। इसी तरह मैं और आप रिज़्क के मामले में हो या किसी और जिंदगी के मामले में कोई भी दुआ करें तो मुक़य्यद होनी चाहिए। अगर मिसाल के तौर पर आप रिज़्क अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग रहे हैं तो आप मांगेंगे अल्लाह ऐसा रिज़्क अता फरमा जिसमें खैर हो, बरकत हो, रहमत हो। लिहाजा दुआ हमेशा मुक़य्यद होनी चाहिए, मुतलक तौर पर कोई भी दुआ नहीं मांगनी चाहिए मेरे भाइयों। तो लिहाजा बतलाने का मकसद यह है कि मैं और आप जिंदगी में कोशिश करें, यह भी जरूरी है, उससे जरूरी यह है कि मैं और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में आएं और गिड़गिड़ाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगें कि अल्लाह मुझे रोजी रोटी अता फरमा जिसमें खैर हो, बरकत हो। यह दूसरी चीज थी। तीसरी चीज जो इंसान के लिए बेहद जरूरी है कि अगर वो बेनियाजी इख्तियार करना चाहता है, गुर्बत को दूर करना चाहता है, जो आजकल हम मुसलमानों में बहुत ही कलील वो नादिर है, वो क्या है?
اللہ رب العالمین پر توکل، اللہ رب العالمین پر بھروسہ۔ میں اور آپ آج دیکھیں مسلمان کتنا پریشان ہیں۔ مسلمان ظاہری اسباب پر زیادہ بھروسہ اور توکل کرتا ہے بنسبت اللہ رب العالمین کے۔ انسان آج ظاہری اسباب کو دیکھتا ہے تبھی بھروسہ کرتا ہے کہ ہاں یہ معاملہ آسان ہوگا، جبکہ اللہ رب العالمین مسبب الاسباب ہے، اسباب کو بنانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو گویا میں اور آپ ہمیشہ اللہ رب العالمین پر توکل رکھیں۔ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہا کہ جو انسان اللہ رب العالمین پر توکل بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک مثال بتلائی کہ تم اس چڑیا کے مانند اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھو جو صبح سویرے نکلتی ہے روزی روٹی تلاش کرنے کے لیے، اس کے پاس کوئی بھی سبب نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین پر پورا بھروسہ رکھتی ہے، اور جب لوٹتی ہے تو پیڑ بھر کر کھا کر سیر ہو کر لوٹتی ہے، اور اپنے منہ میں اپنے بچوں کے لیے دانا لے کر بھی آتی ہے۔ لہذا میں اور آپ روزی روٹی کے لیے نکلیں تو لہذا اللہ رب العالمین پر پورا بھروسہ رکھیں کہ اللہ رب العالمین ایک کافر کو کھلا رہا ہے، تو میں تو مسلمان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، اشرف المخلوقات میں سے ہوں، تو مجھے تو بدرجہ اولا اللہ رب العالمین رزق و روٹی دے گا۔ تو لہذا توکل کرنا ضروری ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہاں پر بیٹھ جاؤں اور بھروسہ کروں کہ اللہ رب العالمین روزی روٹی دے گا۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ میں کوشش کروں اور کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھوں کہ اللہ رب العالمین مجھے روزی روٹی عطا کرے گا۔ یہ تیسرا اہم سبب تھا روزی روٹی کو حاصل کرنے کا یا غربت کو دور کرنے کا۔ ایک چوتھا سبب جو میں اور آپ اپنائیں گے تو غربت کو دور کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ حلال روزی روٹی کمانا اور حلال روزی روٹی کو کھلانا۔ آج ہم مسلمانوں میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو خود اپنے آپ میں مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن وہ خود بھی اپنے پیٹ میں حرام لقمہ کھا رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے والدین کو بھی حرام لقمہ کھلا رہے ہیں۔ کیا اللہ رب العالمین کے پاس اس کے بارے میں پوچھ تاچھ نہیں ہوگی؟ آپ تو خود اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ کھا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو بھی حرام لقمہ کھلا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو اللہ رب العالمین نے پاکیزہ روزی تمہیں دی ہے اس میں سے کھاؤ۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی خطوات کی پیروی نہ کرو۔ گویا حرام کمانا یہ شیطان کا راستہ ہے، حلال کمانا یہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے۔ لہذا مجھ کو اور آپ کو ضروری ہے کہ میں اور آپ حلال کمائیں، حلال لقمہ کھائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی حلال لقمہ ہی کھلائیں۔ میں اور آپ دیکھتے ہیں سودی کاروبار کی مثال لے لیں۔ آج سودی کاروبار مسلمانوں میں بے حد عام ہو چکا ہے۔ آج ہم سودی کاروبار میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ وہاں پر ہمارے پاس مال کی کثرت تو ہے، لیکن اس مال میں خیر و برکت نہیں ہے۔ لہذا آپ 10 روپیہ کمائیں، 100 روپیہ کمائیں، حلال طریقے سے کمائیں، بنسبت یہ کہ آپ سود خوری یا حرام خوری کے 1000 روپے کمائیں۔ یہ بہتر ہے کہ آپ حلال طریقے سے اللہ اور اس کو رسول کو راضی کرتے ہوئے 100 روپیہ کمائیں دن میں، اس میں اللہ رب العالمین 1000 10,000 کی برکت دے گا۔ تو لہذا حلال کمانا بے حد ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح ایک پانچواں سبب جو مجھ کو اور آپ کو اپنانا ہے وہ کیا ہے کہ خاص طور پر صبح سویرے ہم روزی روٹی کمانے کے لیے نکل جائیں۔ صبح سویرے کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بورک لامتی فی صباحھا، کہ میری امت میں جو خیر برکت رکھی گئی ہے وہ صبح کے وقت میں رکھی گئی ہے۔ لیکن آج بڑا افسوس ہوتا ہے، ہم مسلمان فجر کی نماز تو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، قضا بھی نہیں کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ اتنے دیر تک سوتے ہیں کہ سورج ہمارے سروں تک آ جاتا ہے۔ ہم صبح سویرے اٹھنے کے بجائے 10 11 12 بعض بدبخت تو ایسے ہیں جن کی صبح دوپہر میں ہوتی ہے، اور ہم شکایت بار بار یہ کرتے ہیں کہ ہمارے مال دولت میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ آپ ذرا سوچیں، آپ کے گھر کا دروازہ بند ہے اور فرشتہ آپ کے پاس روزی روٹی لائے اور دروازہ بند دیکھ کر واپس چلا جائے تو آپ کے گھروں میں، ہماری گھروں میں خیر و برکت کہاں سے ہوگی؟ خیر و برکت کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ دروازہ کھلا رکھیں، تبھی تو فرشتے اندر آئیں گے۔
دروازہ کھلا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم صبح سویرے اللہ کا فضل روزی روٹی تلاش کرنے کے لیے نکل جائیں. یہ خیر و برکت یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اس کی مثال آپ کو ایک واقعے سے سمجھانا چاہوں گا. ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ، ابراہیم النخعی رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے امام تھے. ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے یہ خیر یہ برکت لوگ جو بار بار کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، یہ خیر کیا ہوتا ہے، یہ برکت کیا ہوتی ہے. تو ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی سے کہتے ہیں تم بکری بھیڑی کو دیکھتے ہو، ان کی تعداد کتنی زیادہ ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے بہت زیادہ ہے. کیا ان کو کھایا جاتا ہے؟ تو آدمی کہتا ہے ہاں کھایا جاتا ہے، ذبح بھی کیا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں خنزیر جو جانور ہے ان کی کثرت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ تو بکری بھیڑی کے مقابلے میں بہت کم ہے. بکری بھیڑی کے مقابلے میں جانوروں کی خنزروں کی تعداد بہت کم ہے، حالانکہ اس کو کھایا بھی نہیں جاتا. ایک طرف بکری ہے جس کو کھایا جاتا ہے، ذبح بھی کیا جاتا ہے، اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس کو کھاتے ہیں، جبکہ جانور اس کو کوئی نہیں کھاتا. آج کے زمانے میں کھاتا ہوگا، لیکن آج کے زمانے میں بھی چاہے مسلمان ہو ہندو ہو وہ بکری کو کھاتا ہے. تو پوچھا یہ معاملہ ایسا کیوں ہے؟ ان کو کھایا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی ان کی کثرت زیادہ ہے، جبکہ خنزیر ان کو نہ تو ذبح کیا جاتا ہے نہ تو کھایا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی ان کی تعداد کم ہے. تو بڑا تعجب کرنے لگتا ہے، ہاں یہ تو میں نے غور نہیں کیا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پوچھتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہی خیر و برکت ہے. یہ خیر و برکت کیوں ہے؟ کہا یہ خیر و برکت اس لیے ہے کہ بکری بھیڑی صبح سویرے جلدی بیدار ہو جاتے ہیں اور رات میں جلدی سو جاتے ہیں. ان کے مقابلے میں جانور اور خنزیر رات بھر جاگتے ہیں اور رات جب جیسے ہی ختم ہونے والی ہوتی ہے اس وقت سو جاتے ہیں دن بھر. یہی وجہ ہے کہ ان کی تعداد میں اللہ رب العالمین نے خیر و برکت کو رکھا ہے. جب ایک جانور صبح کے وقت بیدار رہتا ہے تو ان میں اللہ رب العالمین اتنی خیر و برکت کو رکھا ہے، جبکہ میں اور آپ اشرف المخلوقات ہیں. اگر میں اور آپ صبح سویرے روزی روٹی تلاش کرنے کے لیے نکلیں تو کیا اس میں خیر و برکت کو اللہ رب العالمین نہیں رکھے گا؟ کیوں نہیں رکھے گا؟ ضرور رکھے گا میرے بھائیوں. لہذا آپ جانتے ہوں گے یا آپ دریافت کریں، جو بکریوں کو پالتے ہیں جیسے ہی وہ مغرب ہوتی ہے اپنے ٹھکانے کے لیے واپس نکل جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، اور جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو جاگ جاتے ہیں. لیکن خنزیروں کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا، وہ رات بھر گھومتے رہتے ہیں اور دن بھر سوتے رہتے ہیں. تو لہذا میں اور آپ صبح سویرے روزی روٹی تلاش کریں، نکلیں. کیسے خیر و برکت نہیں رہے گی؟ ایک بات اسی کے ضمن میں ایک بات کہنا چاہوں گا. چند سال قبل جب لاک ڈاؤن کا ماحول تھا، میں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت نے چند گھنٹے متعین کر دیے تھے کہ انہی گھنٹوں میں آپ دکان کھولیں گے اور انہی اوقات میں لوگ خرید و فروخت کریں گے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ صبح سویرے دکان کھولنے کی اجازت تھی، بعض جگہ 8 تک، بعض جگہ 9، بعض جگہ 10 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت تھی. وہاں پر لوگوں نے ایک چیز غور کی، لوگوں نے یہ تاثر پیش کیا صبح سویرے لوگ دکان کھولتے 8، 9، 10 بجے تک دکان کو کھلا رکھتے، اس کے بعد بند ہو جاتا. ہم نے اس میں خیر و برکت کو پایا. ہم عام دنوں میں دن بھر رات بھر دکان چالو رکھتے ہیں، لیکن اتنا خیر برکت اس میں نہیں ہوتا جتنا کہ اس میں ہوا ہے. تو لہذا پتہ یہ چلا کہ صبح سویرے کھولنے میں دکان یا صبح سویرے روزی روٹی تلاش کرنے میں کتنی خیر و برکت اللہ رب العالمین نے رکھا ہے. تو لہذا میں اور آپ روزی روٹی کمانے کے لیے صبح سویرے نکل جائیں میرے بھائیوں. اسی طرح ایک اہم سبب جو غربت کو دور کرنے میں بہت زیادہ کارآمد ہے وہ یہ کہ ہمیشہ کاروبار میں سچ بولا کریں. جھوٹ بول کر میں اور آپ خیر و برکت کو حاصل نہیں کر سکتے، نہ ہی منافع کو حاصل کر سکتے ہیں. بظاہر آپ کو جھوٹ بولنے میں منافع دکھے گا، لیکن اس میں باطنی طور پر بہت زیادہ خسارہ، بہت زیادہ نقصان ہے میرے بھائیوں. بہت زیادہ خسارہ، بہت زیادہ نقصان ہے. اس کی مثال، واضح مثال آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہما. یہ مہاجر تھے، ہجرت کر کے مدینہ سے مکہ آئے. آنے کے بعد
اللہ رب العالمین اللہ کے نبی نے ایک مہاجر ایک انصار صحابی کے ذریعے بھائی چارہ کرانے کی کوشش کی. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے, مجھے بازار کا راستہ دکھا دو. تو بازار کی طرف جاتے ہیں, کاروبار شروع کرتے ہیں, اور چند ہی دنوں میں وہ مدینہ کے مالداروں میں شمار ان کا ہوتا ہے اور انصار کی عورت سے شادی بھی کر لیتے ہیں. اس کی مثال آج کے دور میں دیکھنا چاہیں, اگر میں اور آپ یا ہم میں سے کوئی انڈیا سے کسی اور ملک میں جانا چاہے, جائے وہاں پر مال و دولت کمائے اور وہاں کی کسی عورت سے شادی کرے, یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہاں سے نکل کر مدینہ جائے, مکہ جائے, وہاں پر مال و دولت کمائے اور مالدار بھی ہو جائے اور وہاں سے کسی عورت سے شادی بھی کر لے, یہ آج کے زمانے میں کتنی مشکل بات ہے, بہت مشکل بات ہے. اس زمانے کا حال بھی یہی تھا. تو لوگوں نے تعجب کیا, آپ تو مہاجر ہیں, ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں, ہم تو سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں, لیکن ہم اتنا جلدی ترقی نہیں کر پائے, اس کا راز کیا ہے؟ یہ ترقی کرنے کا راز کیا ہے؟ تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا دو چیزیں ہیں جو میں نے زندگی میں اپنائی ہیں, وہ دو چیزوں کو میں نے کبھی نہیں چھوڑا. کہا ایک چیز, جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو میں کاروبار کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ رب العالمین کی طرف چلا جاتا, نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا. میں نے نماز کو کبھی بھی نہیں ترک کیا, بلکہ ہمیشہ کاروبار پر نماز کو مقدم رکھا. اور دوسری وجہ بتلائی, ذرا غور سے سنیے, دوسری بڑی اہم وجہ بتلائی, کہا کہ میں نے کاروبار میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا, میں نے کاروبار میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. اگر وہ جھوٹ بول کر کماتے تو کیا وہ آج اتنے مالدار ہوتے؟ نہیں میرے بھائیوں, انہوں نے سچ کا ہمیشہ ساتھ دیا, سچ کو ہمیشہ لازم پکڑا, جب جا کر اللہ رب العالمین نے ان کے مال دولت میں خیر و برکت کو رکھا. تو لہذا ہمیشہ جب بھی کاروبار کریں تو کاروبار میں سچ بولیں, چاہے سامنے والا متاثر ہو یا نہ ہو, سامنے والا وہ چیز خریدے یا نہ خریدے, آپ یہ چیز کا خیال رکھیں کہ میری زبان سے کاروبار میں کبھی جھوٹ نہ نکلے, کبھی میں کسی چیز کو دھوکہ دے کر فروخت نہ کروں, کسی انسان کو دھوکہ دے کر مال کو نہ بیچوں. لہذا ہمیشہ سچ کا اہتمام کریں. ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ خیر و برکت اگر میں اور آپ چاہتے ہیں, مال میں ترقی کرنا چاہتے ہیں, تو ایک چیز ہمیشہ خیال رکھیں, وہ کیا ہے؟ جتنا بھی ہو روپیہ 2 روپے 5 روپے 10, اللہ رب العالمین نے جتنی آپ کو استطاعت دی ہے کسی مستحق کو دے دیا کریں. صدقہ و خیرات میں اللہ رب العالمین نے اتنی برکت رکھی ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر تم دو گے میں اس کو بڑھا کر دوں گا. اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ما نقض صدقۃ من مال, کہ صدقے کی وجہ سے مال میں کبھی بھی کمی نہیں واقع ہوتی. تو لہذا اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو دگنا اجر عطا کرتا ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں 2 بھائی تھے, ایک بھائی کاروبار کرتا اور ایک بھائی اللہ رب العالمین کے نبی کے پاس آ کر تعلیم حاصل کرتا. تو ایک مرتبہ وہ بڑا بھائی جو کاروبار کرتا تھا وہ اللہ کے نبی کے پاس شکایت لے کر آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے نبی, اسے کہیے کہ یہ بھی کچھ کاروبار کر لے, یہ بھی کچھ محنت کر لے, روزی روٹی کما لے, میں ہی کماتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے اس وقت بڑا پیارا جواب دیا, کہا کہ جو تمہاری روزی روٹی میں برکت ہے, جو روزی روٹی تم کما رہے ہو, یہ شاید اسی کی بدولت ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں روزی روٹی عطا کر رہا ہے. تو گویا وہ بھائی اپنے بھائی پر بھی خرچ کرتا تھا, جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کے کاروبار میں خیر و برکت کو رکھا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی مثال کیسے بیان کی؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. گویا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, میں اور آپ 1 روپیہ خرچ کریں گے تو اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے کہ 700 گنا بڑھا کر اس کو دے, یا اپنے فضل سے اس سے بھی زیادہ دے. لہذا ہمیشہ اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ.
آج تم اپنے نفسوں کے لیے جو آگے بھیج رہے ہو، آخرت کے لیے جو آج تم کر رہے ہو، اس سے کئی زیادہ بہتر تم اللہ رب العالمین کے پاس پاؤ گے۔ لہذا ہمیشہ جتنا اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے، ضروری نہیں کہ 1000 روپے ہی صدقہ ہوگا، بلکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا، اگر کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر صدقہ کر سکتے ہو تو کرو۔ لہذا معلوم کیا ہوا، جتنی استطاعت اللہ نے مجھ کو اور آپ کو دی ہے، اس استطاعت کے مطابق ہم کچھ نہ کچھ خرچ کریں، کچھ نہ کچھ دیں مستحقین لوگوں کو۔ لہذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، حلال روزی روٹی کمانے والا، اور نمازوں کو پابندی سے ادا کرنے والا بنائے۔ اور اللہ رب العالمین آج جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں، اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور عطا فرما۔ اے اللہ، جتنے بھی مسلمان آج روزی روٹی کے تعلق سے پریشان ہیں، ان کی روزی روٹی میں خیر و برکت عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اور شیئر ضرور کریں۔ وجزاکم اللہ۔